آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کیونکہ یہ بحث بہت زیادہ ہو رہی تھی کہ ایک طرح سے پابند ہو چکا ہے سلسلہ کہ اگر کوئی ممبر دستیاب نہیں ہے، کوئی جج تعطیل پہ ہے کسی بھی عذر سے، تو پھر اگلی کاز لسٹ نہیں آتی، بینچ تشکیل نہیں ہوتے، یہ آرڈیننس کیا انصاف کی جلد فراہمی میں معاون ثابت ہوگا جو مجوزہ ہے؟ عباس صاحب، یہ میرا تو نقطہ نظر پہلے بھی آپ کو علم ہے کہ جو بھی قانون سازی پرسن اسپیسیفک ہوگی یا سیاسی مقاصد کی خاطر کی جائے گی اور بے سوچے سمجھے کی جائے گی، اس سے فساد ہی برپا ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ اس ملک کا، نہ عوام کا، نہ جوڈیشری کا، نہ قانون کا۔ دیکھیں، یہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی ہے ہمارے ہاں۔ امریکہ میں 200 سال میں آئین میں 26 یا 27 ترامیم ہوئی ہیں، اور ہمارے ہاں 50 سال کے بعد یہ 26ویں ترمیم ہو رہی ہے، اور وہاں ترامیم جو ہوئی ہیں وہ 2 سطروں کی، 5 سطروں کی ایک آرٹیکل میں ہوتی ہے۔ یہاں ایک ترمیم میں 50، 55، 90، 100 آرٹیکل شامل ہوتے ہیں۔ 100 غالباً 20 ترامیم شامل ہیں جو 18ویں ترمیم ہوئی۔ بیسیکلی 54 شکیں اس کی ہیں، اس کی 54 شکیں ہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم آئین میں ایک ایسا مذاق ہے ہمارا آئین کہ ہم کم از کم 250 ترامیم کر چکے ہیں اب تک، 250-300 کے قریب۔ جتنا بڑا آئین ہے اتنے ہی زیادہ اتنے صفحات کی ہم ترامیم کر چکے ہیں۔ یہ مذاق کے علاوہ تو کچھ نہیں، کہیں ایسا نہیں ہوتا ہوگا۔ اچھا، قوانین کی بھرمار ہے۔ اب اس سے اندازہ کریں کہ بے سوچے سمجھے، بغیر تیاری کے، بغیر ہوم ورک کے، کوئی ویژن اور بصیرت اور فراست کا مظاہرہ کیے بغیر پچھلے سال آپ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے اس میں ترمیم کی، ایڑی چوٹی کا زور لگا کے، ایڑی چوٹی کا زور لگا کے اب پھر کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 1 سال کا بھی نہیں سوچا تھا۔ جب آپ ترمیم کر رہے تھے تو اس وقت آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اگلے سال ہی تک ہی یہ ترمیم چل جائے ایکٹ میں، 1 سال بعد آپ کو ترمیم، تو اسی وقت یہ سوچ لیتے، کیونکہ اس وقت بھی ایک شخص آپ کے مد نظر تھا، اب بھی ایک شخص آپ کے مد نظر ہے۔ اس وقت بھی آپ کے سیاسی مقاصد مد نظر تھے، اب بھی آپ کے سیاسی مقاصد ہیں۔ اس وقت آپ عمرتا بندیال سے تنگ تھے، اس لیے یہ سارا کچھ آپ نے کیا۔ اب آپ منصور علی شاہ صاحب سے تنگ نظر آتے ہیں، اور قاضی صاحب جو ہیں ان کو بااختیار کرنا چاہتے ہیں، اب ایک ترمیم پھر لا رہے ہیں۔ یہی حال 26ویں آئینی ترمیم کا ہے کہ اگر یہ مخصوص نشستیں جو آپ نے غصب کی ہوئی تھیں یہ آپ سے واپس نہ لی جاتی، اور 8 ججز کا، جس کے ساتھ 3 ججز اور بھی اتفاق کریں، 11 ججز کا فیصلہ نہ آتا، تو آپ کو کبھی یاد نہیں آنا تھا کہ جو میثاق جمہوریت تھا اس میں کوئی آئینی عدالت کا کوئی شک بھی موجود تھی، اس میں عوام کا آپ کو عوام کی تکلیف کا بھی احساس تھا، آپ کوئی جوڈیشری کو جو ہے سیاسی معاملات سے الگ کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کو کوئی خیال نہیں تھا۔ یعنی جو یہ بہت بڑا ذکر ہو رہا ہے میثاق جمہوریت، میثاق جمہوریت 6 میں ہوا، اور 8 میں وہ میثاق جمہوریت ختم ہو گیا تھا، کیونکہ اس میں ایک شک تھی کہ کوئی فریق جو سگنیٹری ہے وہ اس فوجی حکومت سے رابطہ نہیں کرے گا۔ تو جناب محترمہ، اس کی بڑی عام شک تھی کہ ایم کیو ایم کے ساتھ بھی اتحاد نہیں ہوگا، سب نے کیا، سب نے کیا۔ اچھا، یہ ابھی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی تھی 7 میں ہی کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے مذاکرات شروع ہو گئے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے بعد جو ARD تھی وہ ختم ہو گئی، ایک نیا اتحاد میاں نواز شریف صاحب نے بنایا تھا لندن میں، جس میں عمران خان صاحب بھی شامل تھے، محمود چکزئی وغیرہ۔ یہ تو عمران خان بھی سگنیٹری تھے شاید میثاق نہیں، میثاق جمہوریت کے نہیں۔ اچھا، صحیح، یہ کسی نے کہا ہے، ان کو نہیں پتہ، یہ نہیں تھے سگنیٹری۔ اچھا، وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون تھیں، 2 جماعتیں تھیں، اس میں کوئی تیسری جماعت نہیں تھی۔ اچھا، اس کے بعد یہ آپ کا 6 میں ہوتا ہے، 8 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آ جاتی ہے، 8 سے 13 تک 5 سال تک پیپلز پارٹی کی حکومت رہتی ہے۔ کسی کو یہ
آئینی عدالت یاد نہیں ہے. لیکن ارشاد صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت کی تشکیل تھی جس میں 6 مہینے مسلم لیگ نون حکومت کے ساتھ رہی, 3 وزارتیں ملی, اب تقریباً وہی دور بنتا ہے, وہ میثاق جمہوریت کی بنیاد پہ ہی ہوا تھا. کیا اس میں تھا؟ اور دونوں جماعتیں ابھی بھی میثاق جمہوریت کو آن کرتی ہیں کہ یہ پیپر موجود ہے اور ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں. مسئلہ یہ ہمارے سیاستدان غلط بیانی میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتے. کون سی میثاق جمہوریت؟ اگر میثاق جمہوریت کی تو پیپلز پارٹی سے حکومت سے نکل کے آئی تھی مسلم لیگ نون. میثاق جمہوریت میں جو طے تھا وہ یہ تھا کہ جی کوئی جج جس نے پی سی او کے تحت حلف اٹھایا ہے وہ نہیں ہوگا. تو وہ تو سارے پی سی او جج وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور مان لیا تھا. اور افتخار چودھری صاحب کا جو معاملہ تھا اسی پہ تو جھگڑا ہوا تھا نا, اس کی بحالی پر. وہ تو پی سی او جج نہیں تھے, وہ بھی تو تھے نا. ان کو تو پورا یعنی اتنے سال وہ سب سے طویل عرصہ انہوں نے چیف جسٹس کے طور پر جسٹس حلیم کے بعد ان کا طویل عرصہ ہے. تو کسی کو اعتراض نہیں تھا. کئی شکیں وائلیٹ ہوئی, ایم کیو ایم والی شک وائلیٹ ہوئی, اس کے بعد یہ پی سی او ججز والی شک وائلیٹ ہوئی, اس کے بعد مذاکرات نہ کرنے والی شک وائلیٹ ہوئی, اور وہ دفن ہو گیا. اچھا ارشاد صاحب, اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 8 سے 13, 13 سے 18 10 سال آپ کو ملے, آپ نے یہ کیوں نہیں بنائی؟ اچھا اب ارشاد صاحب اس لیے کہ میاں نواز شریف صاحب کو, اور دیکھیں مسلم لیگ نون کو افتخار چودھری صاحب سوٹ کرتے تھے, ٹھیک ہے نا, اور نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کے پہنچ گئے, گجرالے بحال ہو گئے, اور اس کے بعد وہ جو ہیں پیپلز پارٹی کو وہ سوٹ نہیں کرتے تھے. اچھا ویسے پیپلز پارٹی اس معاملے میں ان کی قسمت ماڑی ہی رہی ہے, ان کو کم ہی سوٹ کیا ہے, اس لیے کہ انہوں نے کبھی اصولی موقف اختیار ہی نہیں کیا.